الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر، شیعہ ایک ایسا مذہب ہے جس کو دیکھ کر، جس کی کتب کو، جس کے ائمہ کے تضادات اور فسادات کو دیکھ کر انسان کو تعجب بھی ہوتا ہے، اور پھر شیعہ عوام کی جہالت کو دیکھ کر انسان افسوس بھی کرتا ہے کہ کس قدر یہ ایک جاہل مذہب ہے، اور کس قدر اس مذہب میں تضاد پایا جاتا ہے کہ ہر بات میں تضاد پایا جاتا ہے. جو بھی بات دیکھو اسی بات میں تضاد ہوتا ہے. ہر بات، کوئی بھی ایسا مسئلہ اس مذہب میں نہیں ہے کہ جس میں تضاد نہ ہو، تعارض نہ ہو. اور اذا تعارض تساقط، جب کسی چیز میں تعارض پایا جاتا ہے تو ان میں سے اس کی ایک نہ ایک بات ضرور جھوٹی ہوتی ہے، اور دونوں باتیں ان میں جھوٹے ہونے کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب دونوں میں احتمال پیدا ہو جاتا ہے، جہاں احتمال ہوتا ہے اس سے استدلال نہیں ہوتا، اور پورا کا پورا مذہب اس وجہ سے درہم سے گر جاتا ہے. اور شیعہ دھرم کی بنیاد اسی پر ہے. ہر مسئلے میں ائمہ نے شیعہ مذہب کو اس قدر ذلیل و رسوا کیا ہے. اب جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے. تفسیر عیاشی کے حوالے سے اگر اس آیت کی تفسیر کو دیکھا جائے تو اس میں امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے معاملے کو چھپا دے اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی شیعہ اس قدر ذلیل مذہب ہے، اگر کوئی اس کو چھپائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اگر کوئی اس کو ظاہر کرے تو اس کے لیے بھی امام کہتا ہے کہ وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور قیامت والے دن دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس پر بھی لعنت ہے. یعنی ظاہر کرو پھر بھی لعنت ہے، پھر بھی لعنتی ہے، اور اگر اس کو چھپا دے پھر بھی لعنتی ہے. اب بتائیں، امام خود کہتے ہیں کہ اگر چھپا دو پھر بھی لعنتی ہو، اور اگر تم ظاہر کرو گے پھر بھی لعنتی ہو. تو کس قدر اس جاہل قوم کو ائمہ نے بدھو بنایا، اور اس قوم پر ہمیشہ لعنت کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح اس قوم پر لعنت ہو. اور اس قدر یہ جاہل مذہب ہے. یعنی جو شیعہ تقیہ کرتے ہیں ان پر بھی ائمہ کی طرف سے لعنت ہے، اور جو نہیں کرتے ان پر بھی لعنت ہے. یعنی پورے کے پورے مذہب پر ہے، بچتا کوئی بھی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی نہیں ہے. اس آیت کے تحت دیکھیں تو امام خود کہتے ہیں کہ جو ہمارے معاملے کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور پھر امام خود بھی اس معاملے کو چھپا رہے ہیں، اور پھر اس صورت میں خود امام بھی ملعون ٹھہرتے ہیں. یعنی یہ اماموں پر لعنت کرتے ہیں، امام ان پر لعنت کرتے ہیں. اور امام خود کہتے ہیں کہ جو ہمارے معاملے کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور دوسری باب الکتمان، مکمل باب اصول کافی میں موجود ہے، جس میں امام خود کہتے ہیں کہ جس نے ہماری بات کو نہیں چھپایا اس کے پاس تو کوئی دین ہی نہیں ہے. یعنی اگر ظاہر کریں تو ان کے پاس دین نہیں ہے، اور اگر چھپائیں تو ان پر اللہ کی، ملائکہ کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے. اب ہمیں شیعہ بتائیں، ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور شیعہ جوانوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اگر تقیہ کرو پھر بھی تم پر لعنت ہے، اور اگر ظاہر کرو پھر بھی تم پر لعنت ہے. اب ایسا کتنا غلیظ مذہب ہے کہ جس کو ظاہر کرنے پر بھی لعنت برستی ہے، چھپانے پر بھی لعنت برستی. فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے گندے مذہب سے محفوظ فرمائے کہ جو اپنے ائمہ کے فتووں کی زد میں بھی ملعون، مرتد اور کافر ٹھہرتا ہو. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے مذہب سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ہم شیعہ مذہب کے جوانوں سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اپنے پادریوں سے پوچھیں تو صحیح، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور اس میں سے کون سی بات سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے. جبکہ امت مسلمہ کہتی ہے کہ یہ پورا کا پورا مذہبی جھوٹ ہے، اور اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے.